السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آج ہم اپنے 20 روزہ کورس کا 15واں نمبر سبق پڑھیں گے، اور حسب معمول انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کریں گے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر سبق سنیں، صحیح طریقے سے توجہ سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں، اور کسی سے اگر اسباق کو ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس پہ اپلوڈ کر دیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اپنے چینل کا لنک میں نے بھیجا ہوا ہے گروپ کے اندر، سارے گروپوں کے اندر۔ پھر بھی اگر کسی کو نہ ملا ہو تو یوٹیوب پہ جا کر پیغام قرآن اکیڈمی لکھ کر سرچ کریں، انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل آ جائے گا۔ اس میں آپ جا کر پلے لسٹ میں جائیں گے، پلے لسٹ میں جا کر پھر آپ 20 روزہ شارٹ کورس جو ہے اس کو اوپن کر کے، اس کو کھول کے، اس میں آپ کو سارے اسباق ملیں گے۔ اسی طرح کوئی نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پلے لسٹ میں جا کر نورانی قاعدہ کے اسباق کھول کر وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ترجمہ تفسیر دیکھنا چاہتا ہے تو پلے لسٹ میں جا کر جو ترجمہ تفسیر والی جو لسٹ ہے وہ کھول کے وہاں سے جو ہے نا وہ ترجمہ تفسیر روزانہ 20-22 منٹ، 18 منٹ، 20 منٹ، یعنی 15 سے لے کر 25 منٹ کے دورانیہ میں روزانہ جو ہے نا وہ ایک کلپ ہے وہ روزانہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیانات سننا چاہتا ہے تو بیانات کے کلپ ہیں، مسائل سننا چاہتا ہے مسائل کے کلپس ہیں۔ تو مختلف جو ہے نا وہ مفید جتنی بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی کہ مفید ہے عوام کے لیے، تو عوام کے فائدے کے لیے ہم نے ان سب چیزوں کو اس اپنے چینل میں اکٹھا کیا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو بنیادی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسباق اگر کسی سے رہ جائیں تو پھر انشاءاللہ چند دنوں میں اپنے چینل سے، ہمارے یوٹیوب چینل سے حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 44 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کثیر کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو۔ گویا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ صبح شام ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہاتھ کم وال دل یار وال، یعنی ہاتھوں سے ہم کام کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دل ہمارا اللہ کی طرف ہو، زبان پر ہمارے اللہ کا ذکر ہو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا اہتمام کریں سب۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق کی ہماری جو آیات مبارکہ کی دوسرا جز وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا جو ہے نا حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں گے اللہ ہماری زندگیوں سے مشکلات کو نکالتے چلے جائیں گے اور آسانی اس کی جگہ آتی چلی جائیں گی۔ تو سب درود شریف کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور جب بھی خصوصی طور پر جب بھی نبی علیہ السلام کا خصوصی طور پر جب نام آئے تو پھر درود شریف پڑھنا یہ لازمی ہے، ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ تھی آیت مبارکہ۔ اب ہم اپنے سبق کی احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ پھر سن لیں، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک اتق اللہ حیث ما کنت، دوسرا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کیا کرو تاکہ اسے یعنی اس گناہ کو نیکی مٹا دے، جیسے قرآن میں ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لہذا جہاں بھی ہو انسان، جس عہدے پر بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ انسان جان بوجھ کے کرے، کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو گئی تو فوراً اس کے بعد نیکی بھی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی آپ کے اس گناہ کو مٹا دے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اگر کسی مصلحت کے تحت قطع تعلقی رکھ رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ 3 دن تک جو ہے نا قطع تعلقی یہ کسی مصلحت کی تحت اگر رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یعنی گویا یہ آخری حد ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی رکھتے ہیں تو اس کے لیے۔ پھر آج کی جو مسنون دعائیں، تو پہلی مسنون دعا آج کی ہے کہ جب چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کل ہم نے پڑھی تھی کہ جب نیا چاند دیکھے تو کون سی دعا پڑھیں، اب اس کے علاوہ ویسے اپنے چاند پر نظر پڑ گئی تو پھر کون سی دعا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق، اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق۔ یہ عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے اس ڈوبنے والے چاند کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے اس ڈوبنے والے چاند کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری دعا مسنون دو آج کے ہمارے سبق کی، جب بادل چھا جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به، اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به، اے اللہ اس گھٹا کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اور آج کے ہمارے سبق کی تیسری مسنون دعا جو ہم نے آج ہمارے اپنے سبق میں شامل کی ہے وہ ہے مصیبت کے وقت کی دعا۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مصیبت کسی کو پہنچے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا وابدل لی بہا خیرا منہا۔ یہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ملک ہیں، اور یعنی آپ ہی کی ملک میں ہیں، اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جاننے والے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کے ہاں اپنی مصیبت میں ثواب کی امید کرتا ہوں، سو آپ مجھے اس میں اجر عنایت فرمائیں، اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجیے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں یہ دعا اس طرح ملتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اور یہ جو سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث اس طرح ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا۔ اور آج کے ہمارے سبق کی جو تیسری مسنون دعا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر پڑھنے کی دعا، یعنی اب کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر، کسی بھی مصیبت میں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا کسی شخص کو دیکھ کر جو یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اس شخص پر نہیں لاتے دعا پڑھنے والے پر۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو مبتلا مصیبت دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، اس شخص پر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ تو یہ ہماری آج کے سبق کی 4 مسنون دعائیں۔ ان دعاؤں کو خوب اچھی طریقے سے یاد کریں اور موقع محل کے حساب سے ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ کبھی یہ دعائیں آپ سے بھولیں گے نہیں۔ تو چلیے آگے ہم پڑھتے ہیں اپنے مسائل کی طرف۔ تو آج ہم پڑھیں گے مکروہات نماز، ہم نے 5 پڑھ لیے تھے، تو 6واں مکروہ یہ ہے کہ کوہنیوں کو بچھانا، کہ ایک آدمی کونی کو بچھا رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح آستینوں کو سمیٹنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ ہم نے 10 مکروہ پڑھ لیے تھے، مکروہات پڑھ لیے تھے، آج 11واں پڑھیں گے، کرتا یا قمیض ہونے کے باوجود صرف لنگی یا پاجامے میں نماز پڑھنا، یعنی قمیض ہے، کرتا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود صرف پاجامے میں نماز پڑھ رہا ہے، لنگی میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اس طرح نماز میں صورتوں کا بے ترتیب پڑھنا، کہ جس ترتیب سے قرآن مجید کے اندر صورتیں لکھی ہیں اسی ترتیب پر پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف پڑھے گا، مثال کے طور پر کسی نے پہلے سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو یہ مکروہ ہوگا، نماز کے اندر ثواب میں کمی آئے گی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ نماز میں 2 صورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چھوٹی صورت چھوڑ دے، یعنی 2 صورتیں اس طرح پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں قل هو احد، دوسری رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، تو درمیان میں ایک صورت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہاں 2 صورتوں کا وقفہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے دوران جو ہے نا اپنے کپڑوں سے خوشبو کو سونگھنا، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نماز کے مسائل آج اتنے کافی ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ تو اب زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ کی بات چل رہی تھی، تو ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مثلا بہن،
بھائی، چچا، چچی، ماموں، ممانی، خالہ، پھوپھی اور ان سب کی اولادیں، رضائی والدین، رضائی اولاد، ستیلے والدین، ستیلی اولاد، بہو، داماد، سسر، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی تنگ دست اور مفلس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ دے دی یا انعام کے نام سے زکوٰۃ دی، مگر دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس زکوٰۃ ہی کی جو ہے نا وہ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ تجھے دے رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ انعام کے طور پر انعام بنا کر جو ہے نا موضوع انعام کا رکھ رہے ہیں کہ بھئی انعام دے رہا ہوں میں آپ کو، تو بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ ہدیے کے طور پر اس کو کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اگلا جس آدمی کو آپ دے رہے ہو وہ مستحق ہو، اس سے زکوٰۃ ادا۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی رقم سے امام مسجد کو امامت کی اجرت یعنی تنخواہ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر امام کو امامت کی تنخواہ الگ سے دی جائے اور غریب اور محتاج اور مقروض ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ الگ دی جائے تو یہ صحیح ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور امام کے ساتھ مدد بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر صدقات نافلہ، ہدیہ اور تحفہ وغیرہ کے ذریعے امام اور استاد کی مدد کی جائے۔ یعنی آپ کا اگر کوئی امام ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر آپ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، مسجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو اب اس کی بھی جس طرح آپ کی ضروریات ہیں اس طرح اس کی بھی ضروریات ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر اپنے امام کی جو ہے نا وہ خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ اسی طرح آپ کا کوئی استاد ہے، وہ آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، اور یا استانی ہیں آپ کو پڑھاتی ہیں، محنت کرتی ہیں آپ کے لیے، تو ان کی بھی حد الوسع جتنی ہو سکے تو ضرور ان کی جو ہے وہ خدمت بھی کرنی چاہیے، اور ان کی یعنی اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مقروض ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کے مستحق ہیں تو ان کی مدد بھی کر لینی چاہیے، اور اس کے اندر دگنا اجر ملے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امام معاش سے یعنی معاشی جو اس کے مسائل ہیں اس سے سبکدوش ہوگا، اس کی فکر سے جو ہے نا وہ بے غم ہوگا، تو پھر جو ہے توجہ سے انہماء کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سبق پڑھا سکے گا۔ اسی طرح امام ہے تو پوری توجہ کے ساتھ امامت کر سکے گا، اور اگر ان چیزوں سے وہ بے فکر نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں کی فکر ان کو لاحق ہوگی۔ ظاہر ہے انسان ہے، ضروریات تو ہر ایک کسی کی ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنی ہمارے استاد کی بھی ہیں، اتنی ہمارے امام کی بھی ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ میں تو آپ کو اپنا بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے استادوں کی خدمت کے جو صلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہ اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائے ہیں کہ جس نے استاد کی خدمت کی ہے اور خود جو استادوں کی اللہ نے توفیق دی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ڈھیروں جتنا میں نے خرچ کیا اس سے دگنا اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں، اور 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں پر جو استادوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چمکاتے ہیں، ایسے چمکاتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں، اور میں نے دیکھے بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات مسئلہ جو بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی تنخواہ نہ دیں، تنخواہ الگ سے دیں، پھر دیکھیں کہ اگر امام مقروض ہے یا مستحق ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح استاد ہے تو استاد کی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی خدمت نہ کریں، آپ ویسے اس کی خدمت کریں۔ ہاں، پھر دیکھیں کہ اگر وہ مستحق بھی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے بھی اس کو الگ سے دے دیں۔ اسی طرح ایسے فقیر جن کا حلیہ مانگنے کا ہے اور یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اکثر مالدار اور صاحب انصاب ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بظاہر تو انہوں نے حلیہ فقیروں والا بنایا ہوا ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو کہ یہ مالدار ہے، تو ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح مستحقین زکوٰۃ میں سے درجہ لوگ استحقاق رکھتے ہیں: مقروض مجاہد، طلباء، علماء یا دین کے کسی شعبے سے وابستہ افراد، عازم حج اور ایسا مسافر جس کے پاس مال نہ رہا ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ مقروض ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ طلباء جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ علماء جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو دین پڑھا رہے ہیں، وہ بھی مسافر میں بھی آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں۔ اسی طرح دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ افراد جو اپنے آپ کو دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی معاش کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے وقف کیا ہے،
اگر وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کریں تو پھر وہ کام رہ جائے جس شعبے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کی مد سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہاں پر اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، مسافر ہے، اس کے پاس مال ختم ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ نصاب پر سال گزرتے ہی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، بغیر عذر کے تاخیر پر گناہ ہوگا۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو ترکہ چھوڑنے کی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے، ورنہ تارک فرض اور سخت گناہ گار ہوگا۔ یعنی کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے مال سے ہر سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب گزشتہ سالوں کی اس کی زکوٰۃ رہتی ہے تو اس زکوٰۃ کی وصیت کرنا لازمی ہے کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں اگر مرتے وقت اس کو خیال آیا، ورنہ اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر مرتے وقت وصیت بھی نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مال اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اللہ ہی مال عطا فرمائیں گے، اور ہم خوش بھی ہوں گے اور ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا۔ اب اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ عوام کے اندر مشہور غلطیاں اور اس کی نشاندہی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشے کی حالت میں یعنی جنون کی طرح یہ آدمی غیر مکلف ہوتا ہے، اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا حکم جنون کا سا نہیں ہے، یعنی ایک آدمی ہے نشے میں ہے تو نشے کا حکم جنون کی طرح نہیں ہے، اگر کسی نے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر مجنون ہے، اتنا نشہ کیا ہے کہ بالکل پاگل ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں نہیں۔ بعض لوگ ایسے طور پر بطور ہزل مذاق کے طور پر منہ سے لفظ طلاق نکال دیتے ہیں، مگر ان کا قصد طلاق دینے کا نہیں ہوتا، تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ تکلم بالقصد کرنا، بات کرنا تو ارادے کے ساتھ ہوا ہے، یعنی آپ نے جو طلاق کا لفظ ہے یہ تو ارادے کے ساتھ ادا کیا ہے نا، اگرچہ آپ نے اس سے طلاق مراد نہیں لی، لیکن طلاق کا لفظ تو ارادے کے ساتھ ادا کیا ہے اور اس کا مطلب معنی یہی ہے۔ تو شریعت میں یہ چیز معتبر نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے گا، اگرچہ اس کو طلاق دینے کا قصد نہ ہو لیکن زبان سے اس نے کہہ دیا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے اس قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حمل طلاق سے مانع یا رکاوٹ نہیں ہوتا، البتہ حاملہ عورت کی جو عدت ہے جو وہ وضع حمل ہے کہ جب حمل یعنی بچہ بچی پیدا ہو جائے گا تو اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی غیر موجودگی میں یا نہ سننے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ خیال غلط ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں یہ ایک چند باتیں رہ گئی۔ ہاں بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن حساب نہیں کرتے، مال اندازے سے دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، مال اندازے سے نہیں۔ ہاں صحیح حساب کر دیا، اس سے زیادہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے اور اچھی عادت ہے اور اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ویسے اندازے لگا کر نہیں کرنے چاہیے تاکہ کوتاہی نہ رہ جائے عمل میں۔ بعض لوگ قربانی کے لیے مخصوص دعا پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا مستحب ہے، اس کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ قربانی کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں پڑھنا لوگ یعنی تکبیر پڑھنا یہ مستحب ضروری سمجھتے ہیں، اور سارے جو ہے نا وہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا یا تکبیر پڑھنا، یہ صرف جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے ہے، اس کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، باقی اگر نہ بھی پڑھیں تو وہ قربانی ہو جاتی ہے، یہ مستحب ہے۔ جو حج جمعے کو ہو، عوام الناس اس کو حج اکبر کہتے ہیں، جبکہ شرعاً ہر حج عمرہ کے مقابلے میں حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس دفعہ حج اکبر ہے، کیوں جی حج اکبر ہے؟ کہ جی حج جمعے کے دن آ رہا ہے، 9 عرفات جو ہے نا جمعے کے دن آ رہا ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہر حج جو ہے وہ عمرے کے مقابلے میں حج اکبر ہے اور عمرہ اس کے مقابلے میں حج اصغر ہے۔ جس طرح مرد کو دوسرے مرد کا ستر یعنی جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا بھی دوسری عورت کے ستر کو دیکھنا
گناہ ہے اور حرام ہے. یعنی مرد ایک دوسرے کو اپنا ستر نہیں دکھاتے ہیں کہ جی گناہ سمجھتے ہیں اس میں، لیکن عوام کے اندر خیال یہ ہے کہ عورتیں بے شک دکھاتی رہیں ایک دوسرے کو، تو یہ بھی غلط بات ہے. عورتیں بھی اگر ایک دوسرے کو اپنا ستر دکھائیں گی، جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. اسی طرح مشہور ہے کہ مریدنی کو پیر سے پردہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یا یہ کہیں جی کہ شاگردہ کو استاد سے پردہ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. مریدنی جتنی بھی پیر صاحب جتنے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں، لیکن اللہ کے حکم جو ہیں بہرحال اس پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی ہے. تو اگر وہ اپنی پیر مریدنی سے پردہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اللہ اللہ نہیں سکھا رہے، کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہیں. اس لیے جو یعنی کسی کا مرید ہو جانے سے احکامات کے اندر تبدیلی نہیں آتی. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی کوئی عورت یہ کہے جی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اب ٹھیک ہے جی بھائی ہے تو میں نے اس کو بھائی کہا ہوگا اس لیے میں اسے پردہ نہیں کرتی، یہ غلط بات ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ منہ بولے بھائی سے یا منہ بولے جو ہے نا پیر صاحب سے، یہ جو ہے نا وہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے. کسی کو پیر کہہ دینے سے اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حکم وہی رہتا ہے. اسی طرح کسی کو استاد کہہ لینے سے اللہ کا حکم تبدیل، اللہ کا حکم بہرحال وہی رہتا ہے. ہاں اگر ضرورت کی حد تک اگر کسی مرد استاد سے کوئی عورت مسئلہ پوچھتی ہے تو یا ضرورت کی حد تک سبق پڑھتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن شرعی پردے کے اندر رہتے ہوئے. کچھ عورتیں جھانکنے تانکنے کی عادی ہوتی ہیں، حالانکہ غیر مرد کو دیکھنا عورت کے لیے منع ہے. غیر مرد کو دیکھنا عورت کے لیے، جس طرح مرد کے لیے عورت کو دیکھنا منع ہے اس طرح عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا منع ہے. لہٰذا کچھ عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جھانک جھانک کر مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں، یہ غلط بات ہے. اکثر عورتیں غیر عورتوں کی شکل و صورت کا شوہر سے تذکرہ کرتی رہتی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اکثر عورتیں اپنے شوہر سے تذکرہ کرتی رہتی ہیں فلانی اتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. جب یہی خامد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر روتی پھرتی اوئے میرے ساتھ یہ کر دیا. خود غلطی تو آپ نے کی ہے، معذرت کے ساتھ خود غلطی تو آپ نے کی ہے. اس لیے غیر عورتوں کی، غیر محرم عورتوں کی شکل و صورت کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے خامند کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. جس طرح نامحرم کو دیکھنا اور چھونا حرام ہے، اس طرح اس کا خیال اور دل میں جمانا، لذت لینا یہ بھی حرام ہے اور دل کا زنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا خیال دل میں لینا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی دل میں برے خیالات رکھنا یہ بھی حرام ہے اور دل کا زنا ہے. جو لڑکی نابالغ ہو مگر اس کی طرف رغبت ہوتی ہو تو اس کا حکم بھی بالغہ عورت کا ہے. یعنی عورت ہے تو بچی نابالغ ہے لیکن اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ قابل کشش ہے، تو یعنی اس کی طرف جو بری نیت کوئی آدمی رکھ سکتا ہے تو اس کا حکم بھی بالغ عورت کی طرح ہے کہ وہ بھی پردہ کرے. اس کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کرے تاکہ بری نگاہ سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ تو آج کا ہمارا سبق تھا کورس کا. اب آخر میں ہم تجوید کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں تک پڑھا تھا اور اس میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے. میں نے بتایا تھا کہ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. الف پر تب مد ہوتی ہے جب خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو پر تب مد ہوتی ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا پر تب مد ہوتی ہے جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو اس پر اسی طرح یہ حکم کھڑی حرکات کا بھی ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو جتنا لمبا کرتے ہیں اتنا ہی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو بھی لمبا کرتے ہیں. ویسے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، لیکن جب خالی الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو لمبا کریں گے. ویسے پیش کو لمبا نہیں کرتے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کو ہم لمبا کریں گے. ویسے زیر کو لمبا نہیں کرتے لیکن یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اس کو پھر ہم لمبا کریں گے. تو کھڑی حرکات کو یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو اور حروف مدہ کو ہم 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے. 1 الف کی مقدار کہتے ہیں یعنی آسانی کے ساتھ آپ انگلی جو ہے نا وہ کھولیں اور بند کر لیں. اس میں جتنی تقریباً 1 سیکنڈ اس میں لگتا ہے. تو 1 سیکنڈ کی آسان سمجھنے کے لیے 1 سیکنڈ کی بقدر ان کو ہم لمبا کریں گے. اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے ان کو، تاکہ بڑی مد میں جو مد کا نشان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید پڑھتے وقت، تو اس میں اور اس میں فرق تاکہ ظاہر ہو. تو
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وقف پڑھا تھا کہ اب جس حرف پر وقف کر رہے ہیں وہ حرف اس پر اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہے تو اس کو ہم ساکن کریں گے، اگر دو زبر ہے تو اس کو الف مدہ میں کنورٹ کریں گے۔ یہاں سے بات چلی تھی کہ ہم نے یعنی حروف مدہ کی بات چلی تو اس کو الف مدہ، تو دو زبر مثلا خبیرن، خبیرن، اب یہاں پہ دو زبر آگے ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں، اس کو الف مدہ میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ ایک زبر ختم ہو جائے گی تو پھر لازمی طور پر الف مدہ بن جائے گا، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو خبیر، ایسے وقف کریں گے اس پر۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اللہ میں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔